بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 27واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی التطیر، یعنی بدفعلی اور بدشگونی لینے کا بیان۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بدفعلی و بدشگونی کی وعید بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بدشگونی شرک ہے۔ سابقہ ابواب سے اس باب کی وجہ مناسبت یہ ہے کہ پہلے شرک اور شرک کے انواع اور شیطانی چیزوں کے متعلق بات بیان کی جو کہ عقیدہ صحیحہ کے منافی امور ہیں، تو اس باب میں بھی بیان کرتے ہیں کہ بدفعلی اور بدشگونی بھی عقیدہ توحید کے منافی امور میں سے ہے۔ التطیر مصدر ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز سے بدشگونی لینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی بری چیز مجھے لگ جائے گی۔ جیسے صبح صبح کوئی بھنگی کا چہرہ سامنے آ جائے تو کہتے ہیں آج کا دن برا گزرے گا۔ کہیں جانے کے لیے صبح صبح گاڑی سٹارٹ کی جائے اور وہاں سے بلی کا گزر ہو جائے یا کالا کتا سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ بدشگونی ہے۔ اس کی اصل طیر سے ماخوذ ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے، اس کو اڑاتے، اگر وہ کسی مخصوص سمت سے اڑنے لگتا اور ادھر چلا جاتا تو واپس ہو جاتے اور وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر چیز سے بدشگونی لیتے تھے، جگہوں سے بدشگونی لیتے، آدمیوں اور عورتوں سے بدشگونی لیتے، حتیٰ کہ چوپایوں اور پرندوں سے بھی بدشگونی لیتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے جو آج تک موجود ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے بدشگونی لیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، ہریالی ہو جاتی، بارش ہو جاتی اور رزق اور اس کے اسباب میسر ہو جاتے تو کہتے تھے ہم ہی اس کے حقدار ہیں، اور جب انہیں کوئی برائی لاحق ہو جاتی، کسی بھی قسم کی برائی لاحق ہو جاتی، سوکھا پڑ جاتا، بارش رک جاتی، کھیتی سوکھ جاتی، پھل فروٹ نہ نکلتے، تو اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف کرتے تھے۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہے، صاف لفظوں میں کہا کرتے تھے یہ سب ان کی وجہ سے ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ تمام برائیاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمام بھلائیاں انہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے حاصل ہوتی تھی۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض
वलाकिन कद्दबू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर बस्ती वाले ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, परहेजगार बन जाते, तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरक़ात का दरवाज़ा खोल देते, उसके दहाने खोल देते, लेकिन उन लोगों ने झुठला दिया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो जो उन्होंने किया था उसके बदले में हमने उन्हें पकड़ लिया। तो मोमिन खैर के असबाब में से सबब हैं, न कि शर के असबाब में से हैं, जैसा कि मुशरिकीन समझते थे। शर के सबब तो मुशरिकीन हैं और वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं। ज़मीन में जो हवादिस पेश आते हैं, जो मसाइब दरपेश हुआ करती हैं, वो उन्हीं नाफरमानों की वजह से होती हैं। क़यामत ऐसे ही लोगों पर कायम होगी जब दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला अला शरारिल खल्क़। क़यामत नहीं कायम होगी मगर सिर्फ बुरे लोगों पर। जब दुनिया में नेक लोग नहीं रहेंगे तो ही क़यामत कायम होगी। कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर ईमान लाने वालों से भी बदशगुनी लिया करते थे। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ठट्ठा किया, उनका मजाक उड़ाया और उनसे बदशगुनी ली, और उन लोगों से भी जो उन पर ईमान लाए थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, क़ाल या क़ौमी लिम तस्ताजिलून बिस्सय्यअति क़ब्ल अल-हसनह लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। क़ालू तय्यरना बिक व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह बल अंतुम क़ौमुन तुफ्तनून। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम लोग बुराइयों की जल्दी क्यों मचाते हो नेकियों से पहले? तुम लोग अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? तो वो लोग कहते कि हम तुमसे बदशगुनी लेते हैं और उन लोगों से भी जो आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी तो अल्लाह के पास से है, बल्कि तुम लोग ऐसी कौम हो जो आजमाई जाओगी, फितने में मुब्तला की जाओगी। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने यह बात बयान फरमाई। उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अस्हाबुल क़रिया का तज़किरा किया है कि जब उनके पास अल्लाह की जानिब से रसूल आए तो उन्होंने उनके साथ मजाक किया, उनका ठट्ठा किया और उनसे बदशगुनी ली। जैसा कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शै इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम मुरसलून वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने ये बातें बयान फरमाई। तो उन लोगों ने भी कहा था कि हम तुमसे बदशगुनी लेते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें रज्म कर देंगे, पत्थरों से मार मार के हलाक कर देंगे और तुम्हें दर्दनाक अजाब चखाएंगे। इसी तरह मुशरिकीन मक्का ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से बदशगुनी ली थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हादिहि मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हादिहि मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह वमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। सूरह निसा में अल्लाह ने यह बात बयान फरमाई कि अगर उन्हें कोई अच्छाई पहुंच जाती, बारिश हो जाती, हरियाली हो जाती,
کچھ اچھی چیزیں انہیں لاحق ہو جاتی تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی عطا ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جاتی، بیماری آ جاتی، قحط سالی آ جاتی، سوکھا پڑ جاتا، کھیتیاں سوکھنے لگتی، جانور مرنے لگتے، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ تمہاری جانب سے ہے۔ تو اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو بات بھی نہیں سمجھتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ بدشگونی زمانے جاہلیت کا وتیرہ تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہی آیت بیان کی ہے، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، خبردار ان کی بدشگونی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی انہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنا اللہ کے ہاں مقدر ہے، کوئی چیز ان کے لیے برا یا نیک شگون نہیں رکھتی۔ جانوروں سے بدفعلی اور بدشگونی لینا انبیاء رسول کے دشمن مشرکین کی مذموم عادت ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت میں بیان فرمایا، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یعنی کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی بیماری کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے تو محض اللہ عز و جل کے اذن اور حکم ہی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو یہ بیماری نہیں لگ سکتی کسی کو۔ بیماروں اور وبا زدہ لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں ڈاکٹر، اور نرسیں بھی انہی کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ وبا نہیں لگتی۔ لیکن اللہ نے جس کے لیے بیماری اور وبا مقدر کر رکھی ہو اسی کو یہ وبا لگتی ہے اور بیماری لگتی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، وبا زدہ علاقوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، اور وبا زدہ علاقوں سے نکل کر دوسری جگہوں میں جانے سے منع کیا ہے تاکہ وہاں وبا نہ پھیلے۔ تو بیماریاں ایک دوسرے کو لگ سکتی ہیں، لیکن ان بیماریوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جس کو چاہیں لگ جائیں، جبکہ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ بیماری طبی طور پر خود اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ایک دلی وہم ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ولا حامۃ کا لفظ آیا ہے۔ حامہ ایک پرندہ ہے جسے ہم الو کہتے ہیں۔ عرب لوگ اس پرندے سے بدشگونی لیتے تھے۔ جب یہ کسی کے گھر پر بیٹھ جاتا تو سمجھتے تھے کہ اب اس گھر کی بربادی شروع ہو جائے گی۔
اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں جب کوا کسی کے گھر کی مڈیر پر بیٹھ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وبا آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی ان کا فوت ہو جائے گا۔ تو یہ سب بدفعلی کی صورتیں ہیں۔ اس حدیث میں ولا سفر کا بھی لفظ آیا ہے، اس سے مراد سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، سفر سے رک جاتے تھے، تجارت سے رک جاتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور کہا کہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس سے بشگونی لینا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے صحیح مسلم کی کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ بھی بے اصل ہے اور یہ بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں، بلکہ شیاطین ہیں اور جنات ہیں۔ شیاطین انسانوں کو ڈراتے ہیں اور کبھی کبھی جنات بھی جب اپنی شیطانیت پر آ جائیں تو وہ بھی انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطیبہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدفعلی و بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، البتہ مجھے فعال پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی فعال سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات سن کر حسن انجام کی امید رکھنا۔ تو فعال یعنی نیک شگونی میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہوتا ہے، جبکہ بدفعلی میں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی جاتی ہے۔ اس لیے فعال یعنی نیک شگونی ممدوح ہے اور بدفعلی مذموم۔ جب آدمی کوئی اچھا کلمہ سنتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آدمی منشرح الصدر ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل پر حسن ظن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعل پسند تھی۔ جب آپ کوئی اچھا نام سنتے تو اس سے نیک فعل لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جب مشرکین سے مصالحت کی بات چیت ہو رہی تھی اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا تو آپ نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا سہیل لکم من امرکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے نیک شگون لیتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے آسان فرما دے گا، جس کے نتیجے میں صلح ہو گئی اور جنگ بندی ہو گئی۔ شیخ الاسلام نے اس کے بعد عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان سب سے بہتر فعل لینا ہے، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے نہ روکے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے۔ تو الطیرہ بدشگونی و بدفعلی عام لفظ ہے۔ اس لفظ میں جہاں بدشگونی پر مشتمل اقوال شامل ہیں وہاں ایسے اعمال بھی اسی کے زمرے سے ہیں
جن سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کو اپنے معاملات میں نیک فعل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نیک فعلی سے انسان کا دل فراخ رہتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے پیدا ہونے والی دلی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے دل میں نیک فعلی پیدا کر لیتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے رفع فرما دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ بدشگونی و بدفعلی لینا شرک اصغر ہے۔ بسا اوقات ایک مسلمان و موحد آدمی کے دل میں بھی بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بعید از امکان نہیں، لیکن چونکہ بندہ مومن کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اسی توکل کے بنا پر اللہ عز و جل اس وسوسے کو دفع کر دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ بدشگونی کے شرک ہونے کا ضابطہ اور اصول یہ ہے، جب آدمی کے دل میں بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو اور وہ اس بدشگونی کی بنا پر اپنے کام سے رک جائے، تب اس کا یہ عمل شرک ٹھہرے گا، ورنہ محض وسوسہ پیدا ہونے سے انسان شرک کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اللہم لا خیر الا خیرک کا مطلب یہ ہے، اے اللہ مجھے وہی خیر اور بھلائی مل سکتی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے، کیونکہ غیب کے سارے علم تیرے ہی پاس ہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الطیرۃ ما انذاک او ردک، بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی نیک کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے۔ تو بدشگونی کا علاج 3 طریقے سے ممکن ہے۔ پہلا یہ ہے اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اور یہ عقیدہ ہو خیر و بھلائی اور شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے، بندے کو وہی کچھ حاصل ہوگا جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، نہ زیادہ حاصل ہوگا نہ کم۔ اللہ جو بھلائی دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی آزمائش سے دوچار کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ ہی ساری کائنات پر جیسا چاہے تصرف کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر توکل کر لے تو بدشگونی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، آدمی اپنے ارادے کے مطابق کام کرتا جائے، بدشگونی کے سبب راستے سے واپس نہ ہو کہ بلی نے اس کا راستہ کاٹ دیا ہے لہذا اس کا کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ کام کر گزرے
جو وہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ پر توکل کرے۔ نمبر 3، جب آدمی کو ایسا وسوسہ آنے لگے تو اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اور دوسری دعا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ تو جس آدمی کو بدشگونی لاحق ہو گئی اور اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک پڑھ لے تو یہ دعا اس کے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آیات اور احادیث سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 اور سورہ یاسین کی آیت 19 کی تفسیر اور اس کا مفہوم بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، اس باب کی احادیث میں امراض کے متعدی ہونے کی نفی ہے کہ اس میں از خود بیماری لگنے کی کوئی قوت نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ہاں، بیماری ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں۔ نمبر 3، اس میں بدفعلی کی نفی بھی ہے۔ نمبر 4، الو کی آواز سے بدفعلی لینے کی ممانعت ہے۔ نمبر 5، ماہ سفر کی نحوست کے عقیدے کی بھی نفی کی گئی ہے۔ نمبر 6، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نیک فعلی منع نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 7، فعال کے مفہوم کی بھی وضاحت ہوئی۔ نمبر 8، یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر بادل نخواستہ بدفعلی کے وساوس اور خیالات دل میں پیدا ہو تو وہ مضر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، جس شخص کے دل میں بدفعلی کے وساوس پیدا ہو جائیں وہ ان کو دور کرنے کے لیے ان احادیث میں بیان شدہ دعائیں پڑھ لیا کرے۔ نمبر 10، اس بات کی بھی صراحت ہو گئی کہ بدفعلی لینا شرک ہے۔ نمبر 11، اس بحث سے مذموم بدفعلی کی بھی وضاحت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ بنائے اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے اور شرک اور اس کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔